الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں آج 40ویں حدیث اس سلسلہ کی عرض کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا جس دن لوگوں کو روکا جائے گا، اور جب وہ روکے جائیں گے اور اس وقت جناب بڑے پریشانی کے عالم میں، جبکہ سورج کی تپش بہت زیادہ ہوگی، زمین تانبے کی طرح تپی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا، تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، حتیٰ یہموا، وہ پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ لَوِسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا، کہ آئیے کسی آدمی کو جناب شفیع یعنی شفاعت کرنے والا تلاش کرتے ہیں۔ لہذا وہ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ابو الناس ہیں، ہمارے باپ ہیں، مہربانی فرمائیے اور ہماری سفارش کیجئے، اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ لست لہا، میں اس سلسلہ میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ٹھیک ہے مجھے بہت نعمتوں سے، بہت انعامات سے اور احسانات سے نوازا، لیکن میں آج تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ لہذا ایتو نوحن، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ وہ فرمائیں گے کہ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، اور پھر فرمائیں گے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے لست لہا، کہ میں اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ لست لہا، کہ میں تمہاری اس سلسلہ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں اور یہ بات بتاتا ہوں کہ ایتو محمدن عبدن غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ وہ فرمائیں گے کہ تم نبی اکرم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے بندے ہیں کہ جن کی توسل اور جن کے تصدق اور جن کے طفیل اللہ رب العزت نے ان کے گناہگاروں کے پہلے اور دوسرے گناہوں، آخری گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اجازت لے کر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لمبا سجدہ کروں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے دیا جائے گا، وشفا تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا توجہ فرمائیے کہ یہ کائنات بنی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے، اور اللہ تعالیٰ اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہ ہوتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اللہ کا یہ فرمان ہے، اور آج جناب عالی اس قوم کی نجات ہو رہی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے۔ لہذا آپ اول اور آخر کو دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہم محتاج ہیں، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہی لنک رکھیے، ان کی ہی بات کو اپنائیے اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔